نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے اور اس آیت مبارکہ کی طرف اللہ رب العزت ہماری نشاندہی فرما رہے ہیں. حالانکہ یہ آیت بارہا ہماری نظروں سے گزرتی ہے، لیکن ہم اس کے مفہوم اور معنی پر غور کیے بغیر آگے نکل جاتے ہیں اور یہ ہماری اس بیماری کی تشخیص کر رہی ہے کہ جس بیماری کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ بیماری بتانے والے اللہ رب العزت ہیں کہ اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کے اندر یہ ایک برائی ہے کہ جس کو وہ تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور منکر ہے کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا اور معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے. آج ہم دنیا میں اگر نظر دوڑائیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے مختلف قسم کی تنظیمیں معاشرے کے اندر عمل کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. تبلیغ دین کے حوالے سے بے شمار لوگ دنیا کے اندر نکلے ہوئے ہیں، گھر بار، کاروبار، اولاد سب کچھ چھوڑا ہے. کس لیے؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے. پھر علاقوں کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس علم کو اٹھائے ہوئے، اس جھنڈے کو اٹھائے ہوئے، اس پرچم کو اٹھائے ہوئے نکلے ہوئے ہیں کہ معاشرے کے اندر کسی طریقے سے سدھار پیدا کر دیں کہ معاشرہ بڑی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. اللہ رب العزت سب کو مخاطب کر کے ایک بات، ایک مرض بتا رہے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کیوں اور کس وجہ سے نہیں ہو رہی. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بتایا کہ اگر تم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اگر تم اپنے ارد گرد کے فساد کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ارد گرد کا ماحول اچھا، خوبصورت، چمکدار ہو جائے، اسلام کے امن کے گہوارے کی طرح تم لوگوں کو دکھائی دینے لگ جاؤ، جس طریقے سے اسلام ایک تصویر پیش کرتا ہے تم معاشرے کے اندر اس خیال کو روشن کرنے والے بن جاؤ کہ یہ اسلام کی تصویر ہے. لیکن اس خیال سے عاری، اس خیال کو ہم لیتے تو ہیں، خیال اپنے دل میں بھی لاتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر اس خواب کو بیدار کرنے کی اور اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن اس خواب کی تعبیر کو ہم پوری نہیں کر پا رہے. کتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں، آپ جلسے اور جلوس کو دیکھیں، اجتماعات کو دیکھیں کہ ہر ایک اس فکر میں ہے کہ معاشرہ بڑے بگاڑ کی طرف ہے، معاشرہ بڑے فساد کی طرف چلا گیا ہے. کسی طریقے سے اس معاشرے کو اصلاح کی طرف لے آئیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں معاشرے کی اصلاح اس وقت ممکن ہے کہ جب تک تم میں سے ہر ایک اپنی فکر کرنا نہ شروع کر دے، جب تک کہ ہر ایک جس عبارت کو تم کھڑا کرنا چاہتے ہو، جس بنیاد کو تم کھڑا کرنا چاہتے ہو، اس بنیاد کی ہر اینٹ کو پکا اور مضبوط نہیں کرو گے تب تک کہ یہ بنیاد، یہ معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی. ہر ایک اس بات کا علم اٹھا رہا ہے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی فکر کرنی ہے، معاشرے کو اچھائی کی طرف لانا ہے، معاشرے کو برائی سے نکالنا ہے، معاشرے میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، معاشرے میں اچھائی کو پھیلانا ہے. لیکن وہ اچھائی کیوں نہیں پھیل رہی؟ کیونکہ ہر ایک جو بھی اس علم کو اٹھا رہا ہے وہ یہ فکر کر رہا ہے کہ وہ فلاں سامنے والا اپنی اصلاح کر لے،
فلاں سامنے والے سے اس اصلاح کو شروع کیا جائے کہ جب وہ سامنے والا شروع ہو جائے گا تو ہم بھی شروع ہو جائیں گے, ہم بھی اپنی اصلاح کی فکر کر لیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم معاشرے کی اصلاح کی فکر کر رہے ہو تو تم پر لازم ہے کہ علیکم انفسکم, یہ علیکم کا لفظ یہ عربی کے اندر لازمیت کے لیے آتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ پہلے تم اپنی فکر کر لو, اپنے نفس کی فکر کر لو, اپنے آپ کو تو دیکھ لو, اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھ لو. جس کے آدمی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ دوسرے کی چھینک اور دوسرے کی کھانسی کی فکر نہیں کرتا, بلکہ اس کو اپنی تکلیف ہوتی ہے, وہ اپنی تکلیف کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے, ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, اطباء اور طبیبوں کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میرے پیٹ میں درد ہے, مجھے فلاں تکلیف لاحق ہو گئی ہے, اس تکلیف کا علاج کیا جائے. آج ہم سب معاشرے کے اس بیماری کو دور تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن معاشرے کی ہر اینٹ, معاشرے کے ہم جو نام لیوا ہیں, اس معاشرے میں چلنے پھرنے والے, ہم سب معاشرے کی ایک ایک اینٹ ہیں. جب ہم صحیح نہیں ہوں گے, ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے, تو اس معاشرے کی تعمیر, اس کی بنیاد, اس کی بلڈنگ وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. اللہ نے ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا علیکم انفسکم, پہلے تم اپنے نفس کی فکر کرو, پہلے تم اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لے آؤ. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تم میں سے کسی ایک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تم خود ہدایت پر ہو. آج ہم خود تو ہدایت پر نہیں آتے, خود راہ راست پر نہیں آتے, خود اصلاح معاشرے کی طرف نہیں آتے کہ میں اپنے آپ سے, اپنے نفس سے معاشرے کو سدھارنا شروع کروں. سامنے والے کو طعنہ تشنیع کرتے ہیں, سامنے والے کی عیب جوئی کرتے ہیں کہ فلاں میں یہ عیب ہے, فلاں میں یہ عیب ہے. کوئی مجلس لگ جائے تو موضوع سخن یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کیوں نہیں سدھر رہا, وہ فلاں فلاں برائی کر رہا ہے, فلاں کے اندر فلاں گناہ موجود ہے, فلاں فلاں ارتکاب کر رہا ہے. ہر ایک کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, باتیں بنا لیتے ہیں, پھر وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے, حاصل کچھ نہیں ہوتا. غیبت, بددیانتیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں, جھوٹ کے افسانے گھڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن معاشرے کی اصل فکر نہیں کرتے. معاشرے کی اصل فکر اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جب معاشرے کے اندر یہ بات اٹھاتا ہے کہ معاشرہ برباد ہو گیا, معاشرہ خسارے میں چلا گیا, تہس نہس ہو گیا, بربادی کی طرف چلا گیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال هلك الناس فهو اهلكهم, کہ جو شخص یہ کہے کہ معاشرہ برباد ہو گیا, معاشرہ ہلاک ہو گیا, تو یہ فکر کیوں نہیں کرتا کہ خود بھی تو معاشرے کا ایک حصہ تھا, تو یہ شخص سب سے زیادہ اس معاشرے کے اندر برباد ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لائے, فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ, اس معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہا ہے, طعن و تشنیع کر رہا ہے, یہ خود اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے خود اصلاح کی کوشش نہیں کرتا, اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتا, اپنے آپ کو بربادی سے نہیں بچاتا, تو یہ خود سب سے زیادہ برباد اور ہلاک. پھر دوسرا المیہ کہ اگر کوئی معاشرے کی اصلاح کی فکر کرے, اپنی بھی فکر کر لے, اپنے آپ کو بھی بچانا شروع کر دے, تو معاشرہ ایسا ہے کہ معاشرہ طعن و تشنیع کرتا ہے کہ کس زمانے میں جی رہے ہو, کس زمانے میں تم زندگی گزار رہے ہو, کس بات کو تم معاشرے کے اندر لا رہے ہو. آج یہ زمانہ نہیں ہے, آج تم اگر سیدھی سادھی زندگی گزارو گے تو لوگ تمہیں کاٹ کھائیں گے, لوگ تمہیں بیچ دیں گے. ایسے ایسے الفاظ معاشرے کے اندر رائج ہیں کہ آپ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے جب نکلیں گے تو یہ باتیں بھی سننے کو ملیں گی. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اللہ رب العزت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر آئیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں, صحابہ کے طریقے کو اپنائیں. صحابہ نے کیا کیا تھا کہ جب ان کو نکالا گیا مکہ المکرمہ سے, چند سو لوگ تھے, 1400, 1200, 800, 700 روایتوں کے مطابق اتنے لوگ تھے کہ صلح حدیبیہ پر جب واپس آ رہے تو 1400 لوگ تھے. لیکن کیا ہوا کہ تبلیغ دین کے کام سے روکا گیا, ایک جگہ میں قید کر دیا گیا, لیکن انہوں نے کوئی جھنڈے نہیں لہرائے, کوئی جہاد نہیں کیا, بلکہ اپنے اندر اپنے نفس کی فکر کرنا شروع کر دی کہ جب 1.5 سال بعد دوبارہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو وہ 1400 صحابہ
جو مدینے کی طرف گئے تھے جب واپس مکہ کی طرف آ رہے تو 10,000 کا لشکر موجود ہے. کیسے یہ 8,500 لوگ بڑھ گئے, کیسے ان میں اضافہ ہو گیا, کیسے اتنے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہو گئے, اللہ کے دین کے اندر داخل ہو گئے. کس وجہ سے کہ جو 1400 صحابہ اس وقت موجود تھے اس میں سے ہر ایک یہ فکر کرتا تھا کہ میں اپنی اصلاح کیسے کروں, کہ میرے اندر کیا خرابی ہے. ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں, یا رسول اللہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حنظلہ کیا ہوا, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے, ایمان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. آپ کے مجلس سے نکل جاتے ہیں تو ہم دنیا داری میں لگ جاتے ہیں, ہم برے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو گویا آپ کی مجلس کے اندر ہمارا ایک حال ہے, آپ کے مجلس کے بعد ہمارا دوسرا حال ہے. تو ہمارے اندر گویا میرے اندر منافقت پائی جاتی ہے. اپنا نام لے کر نعرہ لگا رہے ہیں کہ نافق حنظلہ, کہ میں خود منافق ہو گیا ہوں. لوگوں کی بات نہیں تھی, یہ تھے صحابہ کہ جنہوں نے ہر ایک نے اپنی فکر کی. تو معاشرے کے اندر انہوں نے اسلام کی اچھی تصویر پیش کر کے دکھائی, اچھی ایک سوچ پیش کر کے دکھا دی کہ یہ ہے اسلام, یہ اسلام کے نام لیوا کہ جو ہر ایک اپنی فکر کر رہے ہیں. ان کے کردار, ان کے اخلاق سے معاشرے کے اندر یہ دین پھیلا, آج تک پھیلتا چلا جا رہا ہے. ہم تک بھی یہ دین صحابہ کی محنت سے پھیلا. کیا فکر تھی؟ فکر یہی تھی کہ میرے اندر کون سی برائی ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں. آج ہمارے پاس بہت ساری تنظیمیں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ گھر بار کو چھوڑ کر اس بات کے لیے نکل گئے ہیں کہ معاشرے کو اچھی سمت پر ڈھال دیں, معاشرے کو اچھی راہ پر چلا دیں, معاشرے کو اچھا راستہ دکھا دیں. لیکن ہر ایک اپنی فکر کو چھوڑ کے سامنے والے کی فکر میں مبتلا ہوا ہے, اپنے گریبان کو نہیں دیکھتے, سامنے والے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اصلاح کے بجائے فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں ہیں اور ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. جب ہم اس بات کی طرف آ جائیں گے جو اللہ نے ہمیں یاد دہانی کروائی کہ تم میں سے ہر ایک علیکم انفسکم, اپنے آپ کی فکر کرنا شروع کر دے, معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. اگر معاشرہ نہیں بھی سدھرے گا تو دوسرے کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے, تمہیں میری ہی طرف آنا ہے. پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا عمل کرتے تھے, کس کس نیت سے کرتے تھے, کس کس وجہ سے کرتے تھے, کیا اسباب ہوتے تھے کہ تم یہ نعرہ لگاتے تھے. اگر اصلاح کی اتنی ہی فکر ہے تو سب سے پہلے ابھی سے اپنے آپ کی فکر کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائیں. اللہ میری توبہ, اللہ کے آگے یہ الفاظ دوہرا دیں, دل ہی دل میں دوہرا دیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. کل قیامت کے دن ہماری پکڑ کا باعث نہ بن جائیں. کل قیامت کے دن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں. جب اپنی اصلاح کی فکر کریں گے, اپنا اندر پاک ہوگا, اپنا اندر صاف ہوگا تو سامنے والوں کی تصویر بھی صاف نظر آئے گی. جب اپنے ہی چشمے کے اوپر مٹی اور دھول ہوگی تو معاشرہ صاف نظر نہیں آئے گا, معاشرے میں بھی دھول مٹی ہی نظر آئے گی. اپنے اندر کو صاف کرنا شروع کر دیں, اپنے دل کو دھو لیں, اپنے دل کو توبہ کے آنسو سے دھو لیں کہ اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے, آج کے بعد غلط بات نہیں کریں گے, آج کے بعد جھوٹ, غیبت, بددیانتی اور ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے, ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے. تو اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو اچھی راہ بھی عطا فرما دیں گے اور معاشرے کی اصلاح بھی فرما دیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. اللہ کریم ہم سب کو معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنے کی اور اپنے آپ سے فکر کرنے کی توفیق عطا فرما.
سب سے پہلے یا اللہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کی معیشت کو بہتر بنا، اللہ اچھے قرآن ہم سب کو عطا فرما، اللہ اچھے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، اللہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ تمام کو نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما، اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔